موت سے 40 دن پہلے کیا ہوتا ہے؟ موت سے 40 دن پہلے انسان کے جسم میں ایک خاص نشانی ظاہر ہونے لگ جاتی ہے۔ جب بندے کا اس دنیا کو چھوڑ جانے کا وقت آتا ہے اور پھر موت سے 40 دن پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے کو آ کر کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن جب تم میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو کوئی قاصد میری طرف روانہ کرنا، کوئی پیغام میری طرف بھیج دینا۔ تو ملک الموت نے کہا کہ میں جب آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا تو اس سے پہلے 2 یا 3 قاصد کو آپ کی طرف روانہ کروں گا اور وہ آپ کو اطلاع دے دیں گے۔ چنانچہ ایک وقت آیا جب ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اچانک آ گئے اور روح قبض کرنے کی بات کہی تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں کوئی قاصد بھیجوں گا، کوئی پیغام دینے والے کو آپ کے پاس بھیجوں گا، آپ اچانک روح قبض کرنے کے لیے نہیں آؤ گے۔ تو ملک الموت نے کہا کہ میں نے آپ کی طرف قاصد بھیجے تھے اور وہ بھی 3 قاصد بھیجے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، وہ کون سے قاصد ہیں؟ ملک الموت نے فرمایا، پہلا قاصد یہ تھا کہ آپ کی داڑھی اور سر کے بال سیاہ جو ہوں گے وہ سفید ہونے لگیں گے۔ دوسرا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کے جسم میں جو طاقت اور توانائی تھی وہ ختم ہونے لگے گی اور آپ کے جسم میں کمزوری آنے لگے گی۔ اور تیسرا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کی کمر جو بالکل سیدھی تھی وہ آہستہ آہستہ جھکنے لگی۔ تو یہ 3 نشانیاں ملک الموت نے بتلائیں اور ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کے پاس تقریباً میرے قاصد آتے رہتے ہیں، لیکن لوگ ان کو نہیں سمجھتے، لوگ ان کو نہیں مانتے۔ اگر مرنے والا بندہ اپنی زندگی میں نیکی و تقوی میں مشہور تھا، پھر اس کی موت کے بعد اس کا چہرہ خوبصورتی سے چمک اٹھا تو یہ ایسی علامت ہے جس سے اچھا تاثر لیا جا سکتا ہے اور اس پر خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں اور اس کے لیے دعائیں کریں تو یہ اس کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح زندگی میں اچھے لوگوں کی صحبت بھی انسان کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ حسن خاتمہ کے بہت سے اسباب ہیں جن میں اللہ کی اطاعت پر استقامت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن و ظن، سچائی، پرہیزگاری، توبہ، موت کثرت سے یاد کرنا اور دنیاوی چاہتیں مختصر کرنا، آخرت کی فکر اور نیکوکار لوگوں کی صحبت قابل ذکر ہیں۔ ناظرین، روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو یعنی موت سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے، تو ہاتھوں، پاؤں، گھٹنوں کی جلد پر محسوسات ختم ہو جاتے ہیں اور ان کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ نیلا یا ارغوانی رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ نشانی واضح نشانی ہے جس میں سانس اکھڑنا شروع ہوتا ہے اور بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بجھ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیک بخت بنانا چاہتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے اور وہ اس کو درست کرتا ہے اور نیک عمل کی طرف خواہش دلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیک حالت میں مرتا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص نیک حالت میں مرا ہے۔ اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ یعنی وہاں کے سامان اور راحتوں کو جو اللہ پاک نے اس کے لیے مہیا کر رکھے ہیں، تیار کر رکھے ہیں، اس کو دکھا دیتا ہے تو اس کی روح خوش ہو کر نکلنے کا قاصد کرتی ہے۔ اس وقت یہ شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو پسند بھی کرتا ہے۔ پھر ملک الموت روح قبض کرتا ہے اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ برا کرتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے اس کے پاس ایک شیطان بھیجتا ہے، وہ اس کو گمراہ کرتا ہے اور بہکاتا رہتا ہے یہاں تک کہ بری حالت میں مرتا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ بری حالت میں مرا۔ اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ اس کو دکھاتا ہے تو اس کی روح خوف سے بدن کے اندر گھس جاتی ہے۔ اس وقت اللہ کی ملاقات یعنی سامنے آنے کو یہ پسند کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو بھی پسند کرتا ہے۔ اس وقت اللہ کی ملاقات یعنی سامنے آنے کو یہ ناپسند کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ پھر ملک الموت اس کی روح سختی سے کھینچ کر قبض کرتا ہے۔ کتاب الفضا کے مصنف
اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ ملک الموت کے بلانے پر جان اس طرح نکلتی ہے جیسے سپیرا سانپ کو اس کی سراغ سے بلائے، اور مومن اور کافر دونوں کے جسموں سے روح نکلنے کی حالت یکساں ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مومن کی جان تو خود نکل جانا چاہتی ہے اور کافر کی جان ہو تک آ کر جسم کے اندر واپس جانا چاہتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 3 دن قبل یہ کہتے سنا کہ تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اچھا گمان رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعمال صالحہ سے پیدا ہوتا ہے۔ بس حاصل ارشاد کا یہ ہوا کہ اعمال صالحہ کی پابندی اس قدر کرو مرتے وقت حق تعالیٰ کے ساتھ حسن و ظن پیدا ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ پاک کی نسبت اچھا گمان رکھیں، کیونکہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا جنت کی قیمت ہے، یعنی جس کو حق تعالیٰ سے حسن و ظن پیدا ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو درست رکھتا ہے اس کو کرتا ہے شہد جیسی خوشگوار چیز دیتے ہیں، یعنی اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کس طرح شیرین کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا مرنے سے پہلے نیک کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میت کو موت کے وقت پیشانی سے اگر پسینہ آئے، آنکھ سے آنسو اور ناک کی سوراخ کشادہ ہوں تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس پر نازل ہوتی ہے۔ گلے میں آواز پلٹ کر کھائی جیسا کہ جوان اونٹ کا گلا گھونٹنے سے آواز آتی ہے اور اس کا رنگ بدرنگ ہو جائے اور منہ سے جھاگ نکلے تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے درخت پیدا کیا ہے، اس کے پتے تمام خلائق کی گنتی کے برابر ہیں۔ اس کا نام ہے شجاعت المنتہا۔ جب بندے کی عمر ختم ہو جاتی ہے تو 40 دن باقی رہ جاتی ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے اس کا ایک پتا گر جاتا ہے، اس پر اس بندے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس وقت کے تمام فرشتے اس کو مردہ کہتے ہیں، یعنی مردوں میں شامل کر لیتے ہیں، اور وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ ہے۔ جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت اس کے پاس آتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس وقت بندہ اپنی موت کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب ملک الموت کو دیکھتا ہے تو گھبرا کر پوچھتا ہے کہ تم کون شخص ہو اور تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ملک الموت ہوں، مجھے تمہاری روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ منہ پھیر لیتا ہے اور آنکھیں پتھراس آتی ہیں۔ ملک الموت کہتا ہے کہ تم مجھ کو نہیں پہچانتا، میں وہ ہوں کہ جس نے تیرے رشتہ دار اور تیرے ماں باپ کی روح قبض کی ہے اور آج تیری روح قبض کروں گا۔ تو نے دنیا کا حال کیسا دیکھا؟ بندہ کہتا ہے میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس کے پاس آئے گی اور کہے گی اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی اور کس قدر تو نے گناہ کیے۔ تو نے نصیحت کی، بہت ساری باتیں سنی، لیکن تم نے جانا کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھو کہ میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ پھر اس کا اعمال اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا اے نافرمان، تو نے ناحق طریقے سے مجھ کو حاصل کیا۔ اگر تو غریب اور مسکین پر خرچ کرتا تو آج تیرے کام آتا۔ روایت میں ہے کہ جب آدمی کی زبان بند ہو جاتی ہے 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ پہلا فرشتہ آتا ہے، وہ بعد السلام کہتا ہے اے بندے اللہ کے، میں تیری روزی پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورا پرچم تک تلاش کیا مگر تیری روزی کا ایک لقمہ بھی کہیں نہ پایا۔ پھر دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے بندے، میں تیرے پانی پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورا پرچم تک تلاش کیا مگر تیرے پینے کو ایک قطرہ پانی کہیں نہ پایا۔ یہ تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے بندے اللہ کے، میں تیری سانس پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورا پرچم تک تلاش کیا، میں نے کہا تیرے واسطے ایک سانس بھی کہیں نہ پایا۔ پھر چوتھا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے بندے اللہ کے، میں تیری عمر پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورا پرچم تک تلاش کیا مگر تیری عمر کا ایک حصہ بھی نہیں پایا۔ اس کے بعد نام اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، ہم تیرے اعمال لکھنے پر موکل تھے۔ وہ نام اعمال اس کو دکھائیں گے اور کہیں گے دیکھ یہ تیرا نام اعمال ہے۔ اس وقت میت کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھتا ہے اور نام اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ملک الموت تنہا ہی سب کی روح قبض کرتے ہیں یا ان کے ساتھ اور فرشتے بھی کام میں شریک ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ روح قبض کرنے کا کام انہی کے حوالے ہے، لیکن اس کام پر ان کے ساتھ بہت سے فرشتے مدد کے واسطے دیے گئے ہیں اور ملک الموت ان کے سردار ہیں۔
ان کا ہر قدم دنیا کی پرچم کے برابر ہیں۔ پھر ربی بن انس سے پوچھا مومنین کی روح کہاں رہتی ہے؟ فرمایا 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کے ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 راستے میں پڑی اینٹ جس سے راہگیر نفع حاصل کرے، اور نمبر 3 صالح اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔ ایسے اعمال جن کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے، ان کے اثرات مرنے کے بعد دنیا میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔